جناب صدر پاگل میں شروع کا نہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو میں رویا، ساتھ میرے گلی کا ایک کتا بھی رویا۔ اب میں رویا کہ کتا رویا یہ کسی کو پتہ نہ ہوا، کتا تو روتے روتے چپ ہو گیا، لیکن میں اس لیے چپ نہ ہوا کہ نرس جو کہ شاید گورے بچوں کی شیدائی معلوم ہو رہی تھی، مجھ معصوم کو نازک مقامات پہ غور دیجیے گا جناب صدر، نازک مقامات پہ دے دنادن چوٹیاں کاٹی جا رہی تھی۔ صحیح بچے آئندہ کالے تو پیدا نہیں ہو گے نا؟ جی ہاں جناب صدر، کالی تھی میری رنگت۔ میں اتنا کالا ہوا کرتا تھا کہ محلے والے میرے والد سے آگے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں بچے کا ماما باراک اوباما تو نہیں۔ میں اتنا کالا ہوا کرتا تھا کہ جو آنٹیاں مجھے گلے سے لگانے آتی وہ میری امی سے افسوس کر کے جاتی، اور جو انکل میری پپیاں لینے آتے وہ مونچھیں رگڑ کے چلے جاتے، گویا کہ ذات کا خرچہ بچا رہے۔ لیکن وقت کا اہم سوال، یہ کالے بچوں کے ساتھ تفریق کب تک؟ یہ کیا صرف گورے بچے ہی پیمپر کے اشتہار میں آ سکتے ہیں؟ کیا کالے بچوں کو گورے بچوں کے لیے گلابی بابا بیبی سوٹ اور کالے بچوں کے لیے دادا بو کی پھٹی لنگی کی لنگوٹ؟ خیر، زمانہ ٹکلی سے گزر کے زمانہ تعلیم میں پہنچا، مگر یونیورسٹی تک پہنچنے سے پہلے کو ایجوکیشن کی نعمت سے محروم رہا۔ کہیں آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ کوئی اور وجہ ہے کہ میں وہ پہلا غیور پٹھان ہوں جسے لڑکیاں پسند ہیں، لیکن جناب صدر ابھی بھی صنف نازک سے وہ ڈر قائم تھا کہ کہیں وہ مجھ کالے پیارے اللہ کے پیارے کو چوٹیاں نہ کاٹے۔ لیکن یونیورسٹی پہنچنے کے بعد میں اتنا ہی پاگل ہو گیا کہ جتنا گدھا پہلی بار گھاس کو دیکھ کے ہو جاتا ہے کہ سجی خلوتوں میں وہ شغلے بینا، وہ محبوبہ خوش آداب و خوش کرینہ، کبھی اس کے ہاتھوں سے ضد کر کے پینا، کبھی اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلانی، یاد آتی ہے پاگل سی باتیں پرانی۔ اور ایک سال بعد اپنی پاگل پن کی نئی داستانیں رقم کرتا ہوا کہ وہی عاشقی تہتہے دل لگی شادمانی، ہمیشہ حسینوں سے آنکھیں لڑانی، سدا کامیابی سدا کامرانی، یاد آتی ہے پاگل سی باتیں پرانی۔ پر یہ کیا ستم ظریفی پہلی ہی ٹرائی میں ہوئی، ایک برقع پوش میری لگائی ہوئی، برقع پوش الاقصی بریگیڈ کی سابقہ صدر اور ادارہ تحفظ برقع جات کی چاقو چوبند ممبر تھیں کہ منگنی سے لے کے بارات تک بیوی کا چہرہ نصیب نہ ہوا اور آخر کار رخصتی کی۔ رخصتی کی رات تھی، اس کی سکھیاں بھی ساتھ تھیں، اس کی سکھیوں نے اس کو اسٹیج پہ بٹھایا، جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا اسے پھر برقعے میں پایا، نشریات کی رکاوٹ نے مجھے مزید پاگل بنایا، اور مزید پاگل میں شادی کے 3 مہینے بعد ہوا کہ ٹوٹے ہوئے دل کو میرے مربع بنا گئی، گھر کو میرے کچرے کا ڈبہ بنا گئی۔ نکاح کے 3 ہی تو مہینے گزرے تھے، غالب نہ جانے کس حساب سے مجھ کو ابا بنا اور بیڑا غرق ہو ان مسالہ ٹی وی والوں کا کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو چھپ کے دیکھا، وہ مشہور زمانہ آبا سے پوچھ رہی تھی فون کر کے کہ آبا مجھے خاوندوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی ریسیپی بتائیں۔ آبا فوراً بولی، دیکھو بیٹا سب سے پہلے ایک عدد شوہر لو، اس کو اچھی طرح سے کوٹ لو، اس کے بعد اس کے زخموں میں 2 قطرے لیموں کے اور 2 چمچ کھانے کے مرچ ڈال دو، اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو اس کو رسیوں سے باندھ کے دیگ پہ چڑھا دو، جہاں دیگ کی سیٹی بجے گی وہاں شوہر بول پڑے گا اماں اماں، بس جیسے ہی اماں اماں بولا سمجھو وہ پاگل ہو گیا، میں پاگل ہو گیا، میں پاگل